جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آسان قرآنی عربی کا ہمارا یہ کورس ہے جس میں ہم قرآن مجید میں استعمال ہونے والی عربی گرامر کو نہایت ہی آسان طریقے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ حضرات سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہماری پچھلی کلاسز نہیں دیکھی تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، یہ یہاں آئی بٹن پہ کلک کر کے آپ ہمارے اس کورس کو سٹارٹنگ سے شروع کریں۔ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند کورس ہے۔ اس کورس کی مدد سے آپ قرآن مجید کے ترجمے کو سمجھ جائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو قرآن مجید کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ سمجھ میں آ سکے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مذکر اور مونث کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم مذکر اور مونث کی تعریف کریں گے۔ مونث وہ اسم ہے جس میں مونث یعنی تانیث کی کوئی علامت موجود ہو، خواہ لفظی ہو یا تقدیری، جیسے امرأۃ عورت کو کہتے ہیں، حمراء سرخ رنگ کو کہتے ہیں، اور ارض زمین کو کہتے ہیں۔ اور مذکر وہ اسم ہے جس میں مونث کی کوئی علامت نہ ہو، مثلا رجل مرد کو کہتے ہیں اور فرس گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یعنی مذکر اور مونث کو سمجھنے کے لیے آپ کو صرف جو تانیث کی علامات ہیں ان کو یاد کرنا ہوگا۔ جس لفظ میں تانیث کی علامت پائی جائے گی اس کو آپ مونث کہیں گے، اور جس لفظ میں تانیث کی علامت نہیں ہوگی اس کو مذکر۔ مونث کی علامت سمجھنے سے پہلے ہم مونث کی اقسام کو سمجھ لیں۔ مونث کی دو اقسام ہے، نمبر 1 مونث قیاسی اور نمبر 2 مونث سماعی۔ مونث قیاسی وہ اسم ہے جس میں مونث کی کوئی علامت لفظوں میں موجود ہو، مثلا مسلمتن اور طلحۃ۔ مسلمتن کہتے ہیں مسلمان عورت، طلحۃ ویسے تو طلحہ مردوں کا نام ہے مذکر کا، لیکن یہ جو لفظ ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ لفظ مونث ہے کیونکہ اس میں تانیث کی علامت ہے تا۔ مونث کی کل علامات 3 ہیں۔ آخر میں جو یہ تا ہوتی ہے اس کو تائے تانیث کہتے ہیں، اور یہ مونث کی علامت ہے، سب سے زیادہ یہی استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جس لفظ کے آخر میں آپ گول تا دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ لفظ مونث استعمال ہوگا۔ نمبر 2 الف مکسورہ۔ الف مکسورہ کہتے ہیں آخر میں جو کھڑی زبر آتی ہے، جیسے حبلا، کبرا، صغرا، اور اسی طرح جیسے سبح اسم ربک الاعلی میں آخر میں جو کھڑی زبر آتی ہے اس کو بولتے ہیں الف مکسورہ، اور یہ بھی مونث کی دوسری علامت ہے۔ تیسری علامت ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کہتے ہیں آخر میں حمزہ ہو اور حمزہ سے پہلے الف ہو، جیسے حمراء، خضراء وغیرہ۔ جن اسماء میں ان 3 علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے گی تو وہ مونث ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی جو اسماء ہیں وہ مذکر ہوں گے۔ اس کے علاوہ مونث کی دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں مونث سماعی۔ مونث سماعی وہ اسم ہے جس میں مونث کی کوئی علامت لفظوں میں موجود نہ ہو، مثلا ارض شمس۔ ارض کہتے ہیں زمین کو اور شمس کہتے ہیں سورج کو۔ ان الفاظ میں مونث کی علامت موجود نہیں، لیکن پھر بھی ان کو مونث ہی کہا جائے گا کیونکہ ان کو ہم نے اہل عرب سے اسی طرح سنا ہے، اور ان کو سماعی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق صرف سننے کے ساتھ ہے، کا جو رول ہے وہ ان پر اپلائی نہیں ہو رہا، لہذا یہ مونث سماعی ہے۔ اور اسی طرح چند ایک الفاظ ہیں جو مونث سماعی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، جن کو ہم لغت کی کتابوں سے دیکھ کر یاد کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کسی مذکر اسم کو مونث کس طرح سے بنایا جائے گا۔ جیسے کہ پچھلی کلاس میں ہم نے واحد سے تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ پڑھا تھا، اس کلاس میں ہم مذکر سے مونث بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ مذکر واحد سے مونث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مذکر واحد کے صیغہ کے آگے گول تا کا اضافہ کریں گے، یعنی صرف ایک تا کا اضافہ کرنے سے مذکر اسم مونث میں تبدیل ہو جائے گا، جیسے مسلمن۔ مسلمن کہتے ہیں مسلمان، مسلمن ایک مسلمان مرد۔ مسلمن کے آگے صرف ایک گول تا کا اضافہ کریں گے، مسلماتن مسلمان عورت۔ اور اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں جو مثالیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھی واحد سے تثنیہ جمع بنانے کے لیے۔ آج انہی مثالوں سے ہم مونث کے صیغہ بنائیں گے، جیسے حافظن ایک حفاظت کرنے والا مرد، اس کے آگے گول تا کا اضافہ کریں گے، حافظاتن۔ حافظاتن ایک حفاظت کرنے والی عورت۔ صالحن ایک نیک مرد، گول تا کا اضافہ کریں گے تو یہ مونث میں تبدیل ہو جائے گا، صالحتن ایک نیک عورت۔
جیسا کہ آپ حضرات نے غور بھی کیا ہوگا، اب یہ ایک ہی نام ہے کہ اگر ہم کسی مرد کا نام رکھیں تو صالح رکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر کا نام بھی حضرت صالح علیہ السلام تھا، اور جب ہم کسی عورت یا بچی کا نام رکھیں تو صالحہ رکھتے ہیں، اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ذاکرن ذکر کرنے والا مرد، اس کے آگے صرف گولتا کا اضافہ کریں گے، ذاکراتن ذکر کرنے والی عورت۔ یاد رہے کہ یہ مثالیں صرف واحد کی ہیں، تثنیہ اور جمع بنانے کا طریقہ مونس کے صیغوں سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ صادقن ایک سچ بولنے والا مرد، گولتا کا اضافہ کریں گے، صادقاتن ایک سچ بولنے والی عورت۔ کافرن ایک کافر مرد، گولتا کا اضافہ کریں گے، کافراتن ایک کافر عورت۔ اردو زبان میں بھی ہم اکثر الفاظ ایسے ہی بولتے ہیں، جیسے کافر، کافرہ، وہاں پر ہم صرف آخر میں تنوین نہیں لگاتے، باقی اردو زبان میں بھی ہم اسی طرح بولا کرتے ہیں، کافر، کافرہ، صالح، صالحہ، ذاکر، ذاکرہ وغیرہ۔ فاسقن گولتا کا اضافہ کریں گے، فاسقاتن، فاسقن ایک فاسق مرد، فاسقاتن ایک فاسق عورت۔ غافلن گولتا کا اضافہ کریں گے، غافلاتن، غافلن ایک غافل مرد، غافلاتن ایک غافل عورت۔ کاذبن ایک جھوٹ بولنے والا مرد، گولتا کا اضافہ کریں گے، کاذباتن ایک جھوٹ بولنے والی عورت۔ آج کی کلاس میں ہم نے مذکر اور مؤنث کو بہت ہی آسان اور مختصر طریقے سے سمجھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو بھی مذکر اور مؤنث کا یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اس چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔